بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ 1638 نمبر حدیث ہے، اور پچھلے لیکچر میں یہ بات بیان ہوئی تھی روزہ کے بارے میں کہ رمضان اور اس میں مغفرت مانگنے کے بارے میں، اس میں قیام کرنے کے بارے میں، تو اس میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ذکر ہوئی، آج اسی کی تفصیل بتائی جائے گی۔ للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتان، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کی افطار کے وقت کی ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کی ملاقات کی ہے جو اس نے رب سے کرنی ہے، تو اللہ سے ملاقات کے وقت کرنی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ پچھلے درس میں بھی استعمال کی گئی تھی، بولی گئی تھی۔ تو روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ جو خوشی کا ایک وقت بتایا گیا ہے، یہ ہر ایک محسوس کر سکتا ہے۔ ہر ایک نے روزہ جب رکھا ہوتا ہے تو آخر وقت میں جس وقت وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بڑا ہی پیارا وقت ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے اس وقت مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی دعائیں التجائیں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کس نظریے کے ساتھ جو ہے میں نے روزہ رکھا۔ روزہ دار دن بھر اپنے رب کی حکم کی تعمیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، لیکن افطار کے وقت اس کے لیے یہ جو خوشی کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا سما ہوتا ہے کہ جب وہ بھوک و پیاس کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب و غریب فرحت محسوس ہوتی ہے، اس کو ایک مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آخرت میں جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا تو اس وقت بھی اس کو جو خوشی ہوگی وہ انتہا کی خوشی ہوگی۔ تو بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، افطار کرتا ہے، تو اس کے دل میں بس اللہ ہی کی وہ تعریفیں آتی ہیں کہ دیکھیں اس رب کی ذات نے ہمیں جو ہے روزہ جیسی نعمت دی، اور پھر اس روزہ کو افطار کرنے کے لیے کتنی پیاری پیاری نعمتیں دیں۔ وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح جنت میں بھی جب اللہ ساری نعمتیں عطا کر دیں گے، ساری نعمتیں بندہ لے کے ان میں ایک سے ایک بڑھ کے نعمت اس کو مل رہی ہوگی، اس کو جو ہے اس اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اس کو نصیب کر رہے ہوں گے، مقامات ایسے نصیب کر رہے ہوں گے۔ تو آخر کار اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں کیا کوئی اور چیز جو تمہیں نہ ملی ہو؟ تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے ہر نعمت تو ہمیں دے ہی دی، اب اور کون سی ایسی نعمت ہوگی جو تو نے ابھی ہمیں نہیں دی؟ تو آخر میں اللہ فرمائیں گے اور اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، تو بندہ جو ہے انتہا کی خوشی میں ہوگا اور اس کو ساری نعمتیں بھول جائیں گی، اور وہ دیدار الہی میں اتنا محو ہو جائے گا کہ وہ پچھلی ساری خوشیاں، سارے غم، سب کچھ بھول جائے گا، اور اس کی یہ خوشی انتہا کی خوشی ہوگی۔ تو دن بھر کی یہ کیفیت جو روزے میں وہ طرح طرح کی بھوک، پیاس، تکالیف سے وقت گزارتا ہے، لیکن اس وقت جب وہ اپنی بھوک پیاس کو مٹانے کے لیے نعمتوں سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطار کرتے تو وہ بڑی ہی خوشی کا وقت اس کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس وقت بھی اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اور جب اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا تو اس وقت بھی وہ اللہ کی تعریفیں ہی کر رہا ہوگا۔ تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے،
اللہ تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تمام باتیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں بہت ایک گہرے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہیں۔ تو للصائمین فرحتان، یہ آج کی حدیث مبارکہ میں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، تو ایک خوشی اس کے افطار کی اور ایک اس سے رب کی سے ملاقات کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ افطار کی خوشی اور اپنے رب سے ملاقات کی خوشی نصیب فرمائے، اور روزہ کو جس طرح روزہ صحیح معنوں میں رکھنے کا حق ہے اس طریقے سے اس کو ادا کرنے، اس کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ نعمتیں وہ جو روزہ دار کے لیے اللہ کے رسول